بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور وقار اور اعتماد عطا فرمایا. دنیا بھر سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں لوگوں کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی اور اس اعتماد کی لاج رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم آپ سب حضرات دیکھنے والوں سننے والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے الحمدللہ ہم سے رابطہ کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں آپ کی صحیح خدمت کرنے کی اور جس شعبے کے اعتبار سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر رہے اللہ پاک ہمیں اس میں آپ کا پورا ساتھ دیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہم تو ایک ذریعہ بن سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں باقی ہوتا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں بڑا پیارا مذہب عطا فرمایا. ہر وقت ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے خوش رہنا چاہیے. ایک آدمی کے پاس 4 پیسے وہ اپنے پیسے پہ خوش ہے کوئی خوبصورت ہے خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے. کسی کو اللہ نے طاقت دے دی وہ ہر وقت اپنے طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے. حالانکہ ان سب چیزوں کی 1 منٹ کی گارنٹی 1 منٹ میں اللہ پاک سب کچھ چھین کے ختم کر دیں. اللہ پاک قادر ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہم سے اللہ پاک یہ ساری نعمتیں چھین لیں. اور اللہ پاک یہ بھی قدر کرتے ہمیں دکھاتے رہتے ہیں روزانہ کہ اللہ پاک نے سب کچھ ہم موت دی تو سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے لیے بیکار ہے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو ہماری یہ وزارت صدارت ہمارا عہدہ ہماری خوبصورتی ہمارا سب کچھ مرتے ہی بیکار ہو گیا. تو اس لیے ہمارے لیے ان چیزوں پہ اترانا اور ان چیزوں پہ یہ کوئی زیادہ عقل مندی کی بات نہیں. ان پر ہمیں ہر وقت خوشی رہتی ہے ان رنگ برنگی دنیا کی چیزوں کی جن کی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. اور اللہ پاک نے جو اسلام کی دولت دی کلمے کی دولت دی ایمان کی دولت عطا فرمائی جو دنیا میں کام آنے والی موت کے وقت کام آنے والی قبر میں ہزاروں سال کام آنے والی قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آنے والی پل صراط پہ کام آنے والی ہمیشہ جنت میں کام آنے والی بڑے انعامات بڑے درجات دلانے والی نعمت اسلام کی نعمت اس پہ ہمیں خوشی ہی نہیں ہے شکر ہی نہیں ہے. اور بھائی شکر اگر ہوتا تو ہم اس کی قدر کرتے. ہم غیروں کے ہاتھ نہ پھیلاتے ان کے سامنے کشکول لے کے نہ جاتے اور ان کی تھوک چاٹ کے فخر نہ کرتے اور اپنی خوشی میں غمی میں زندگی میں مختلف شعبوں میں ہم ان کی طرز کو اختیار نہ کرتے بلکہ ہم اپنے اسلام پہ خوش ہو کر دکھاتے اور خوشی اور فخر سے ہم اس کو اپناتے اور ساری دنیا میں پھیلاتے اور ساری دنیا کے کافروں اور عقل کے اندھوں کو یہ چیزیں پیش کرتے کہ جا کے ہم ان کی تھوک چاٹ رہے خوشی میں ان کے طریقے اختیار کر رہے غمی میں ان کے طریقے اختیار کر رہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہن سہن میں معاشرت میں معاملات میں لین دین میں ہر چیز میں انہی کے نقش قدم پہ چل رہے. اس کا مطلب ہمیں اپنے اسلام کی خوشی نہیں ہے ہمیں اپنے اسلام پہ فخر نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں اسلام کی دولت اور یہ اسلام کی ہدایت عطا نہ فرماتے تو ہم جو ہے کہاں یہ اسلام کی طرف چل سکتے تھے. اللہ کا شکر اللہ نے اسلامی گھرانوں میں پیدا فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو شادی کا شعبہ ہے یہ شادی کا ہے یہ بھی ہمیں خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی ہے. اسلام الحمدللہ
مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں شادی کا بڑا اہم شعبہ ہے، زندگی کے اہم ترین موڑ ہے اور ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں ہمیں اسلام نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جیسے چاہے ہم شادی کریں. نہیں بھائی نہیں، شادی کے موقع پر تو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی ہے کہ رشتہ کیسے تلاش کرنے ہیں، پھر اس میں شادی کے نکاح کیسے کرنے ہیں، پھر نکاح کے بعد پہلی رات میں بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو تو اس کی آپ نے کیسے رہنمائی کرنی ہے. حتیٰ کہ بیوی کے پاس آپ خلوت میں ہیں، اس خلوت کے موقع پر بھی شریعت نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اس میں بھی ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، اس میں بھی اعمال بتلائے ہیں، اس میں بھی رہنمائی کی ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اور خوشی خوشی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اپنائیں اور خوشی سے اپنائیں، بلکہ ساری دنیا کے عقل کے اندھوں کو فخر کے ساتھ پیش کریں اور ان پہ ترس کھائیں، ان بیچاروں پہ ترس کھائیں. ہاں کہ وہ بیچارے اس دولت سے محروم ہیں، کاش کہ وہ بھی حضور کے امتی ہیں، وہ بھی اس چیز کو دولت کو اپنا لیں اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. وہ بیچارے پریشان ہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا کے سارے باطل مذاہب والے سب پریشان ہیں. ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی. ہم ان عقل کے اندھوں کی جو قوانین ہیں ان کو اپنے اس ملک پاکستان میں ہم چلا رہے ہیں. اور بھائی پاکستان میں اگر وہی چیزیں چلانی تھی پھر اس پاکستان کو حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پاکستان میں ہمیں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اتنا خون خرابہ کرنے کی، لاکھوں جانیں قربان کرنے کی اور خون کی ندیوں میں تیر کے آنے کی ضرورت کیا تھی اگر انہی کے قوانین چلانے تھے؟ ارے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویسے بھی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہ بھی کی ہوتی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے بغیر بھی ہمیں پوری دنیا میں کہیں اور کوئی ملک پاکستان میں نہیں رہتا، دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے جو مسلمان ہے، اس کو تو اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے اور جہاں تک اس کا بس چلے اس کو آگے بھی پھیلانا ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو، ہمارے پاکستان والوں کے ساتھ تو ایک خاص معاملہ ہے. ہم پاکستانیوں نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی جو سن کر ہم تصور نہیں کر سکتے. ایسی ایسی بڑی قربانیاں سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہی قوانین بنانے تھے اور اپنے سینٹ میں وہی بل پاس کرنے تھے جس سے اسلام کے بالکل خلاف، اپنے ہمارے ہندوستان ہندو پاک کی جو معاشرت ہے اس کے بالکل خلاف اور عقل کے خلاف، ان بیچاروں کی تو خاندانی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. اب وہ اسی تباہی کو ہم لا رہے ہیں ادھر. بھائی حدیث پاک میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. ان کے تو وہ تو اللہ کی قسم وہ تو اپنی زندگی، اپنے خاندان کے نظام کو دوبارہ بنانے کے لیے ترس گئے ہیں. ان کی عورت کی زندگی تو صرف وہ تو گھوڑے گدھے والی زندگی ہے. بھائی گدھے کا کوئی باپ نہیں ہوتا، گدھے کا کوئی ماں نہیں ہوتی، گدھے کی خالہ نہیں ہوتی، گدھے کی نانی دادی نہیں ہوتی. وہ بھی ایسے گدھوں کی طرح. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا ہم کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت مذہب عطا فرمایا. اس مذہب میں ایک خاندان کا ایک نظام بتایا اور اس میں ہمیں ہمارے ماں باپ کا احترام بتایا اور ماں باپ کو اولاد پر ایک شان عطا فرمائی. اور پھر دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی، یہ سب رشتے بنائے. یہ بہت زبردست رشتے بنائے ہیں. بہن، عورت کو اللہ پاک نے ایک اونچا مقام عطا فرمایا. عورت بہن ہے تو اس کا مقام ہے، عورت بیٹی ہے تو اس کا ایک شان ہے، عورت بیوی ہے تو اس کی سبحان اللہ اس کی بہت اونچا مقام بتایا. اور عورت جو ہے نا ماں ہے تو اس کی سبحان اللہ کیا ہی اللہ نے شان بنائی. عورت تو ہر روپ میں انتہائی قابل احترام صرف اور صرف اسلام نے بنائی. حقوق نسواں پر ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں مختلف مذاہب کے لوگ جمع تھے. اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اس میں الحمدللہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ نے بندہ ناچیز کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مذہب والوں نے اپنے اپنے مذہب میں جو اسلام نے جو ان کے مذہب نے عورت کو جو حقوق دیے، ہر مذہب نے اپنے اپنے بتلائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں جب اسلام کی باری آئی تو اس میں اللہ کا شکر ہے جو عرض کیا گیا لوگوں کے سامنے تو ساری دنیا کے سامنے خوشی اور فخر سے پیش کیا ہم نے کہ بھائی الحمدللہ اسلام نے تو اتنا کچھ عطا فرمایا. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اسلام نے جو عورت کو شان عطا فرمائی، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دے سکتے. اس لیے ہم خوش رہا کریں اپنے اسلام پر، سارے مرد بھی خوش رہیں اپنے اسلام پر
اور ساری عورتیں بھی خوش رہیں اسلام پر، اور سینٹ میں بل پاس کرنے والے، کوئی بات نہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو سینٹ میں بل پاس کرنے والے وہ بھی اور ہم سب بھی، ساری ملک والے، ساری دنیا والے، جب صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کی کوشش فکر میں رہتے تھے اور منافقت والی باتوں سے بچنے کی کوشش فرماتے تھے اور اپنے آپ سے منافقت کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور منافقوں والی باتوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہے اپنے آپ کو پکا مومن، پکا مسلمان بنانے کی ہم سب کو موت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو بہت بڑی بڑی ڈگریاں عطا فرمائیں، اور حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ اتنی اونچی شان عطا فرمائی، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے جی، حتیٰ کہ غیروں نے بھی اقرار کیا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اور بزرگی اور شان تو وہ ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ دشمنوں نے اقرار کیا کہ اگر عمر کو کچھ اور موقع مل جاتا، یہ عمر جیسا ایک اور بندہ آ جاتا، پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ اللہ پاک نے ان کے دور خلافت میں اتنا تیزی سے دنیا کے کونے کونے اسلام پہنچا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جی، اسلام پھیلانے میں پوری قوت سے کام کیا، لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور زندگی میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان کے گھر میں سخت تپتی دوپہر میں جا پہنچے اور جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ حیران پریشان، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حضرت آپ میرے دروازے پہ، مجھے بلا لیتے، میں حاضر خدمت ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میرا کام تھا، میں خود حاضر ہوا آپ کے پاس، آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتلا دیے تھے، منافقین کے نام بتا دیے تھے، میں یہ نہیں پوچھتا مجھے وہ ساری فہرست بتاؤ، وہ حضور کا آپ کا راز تھا، تو صرف مجھے اتنا بتا دو میرا ان منافقین کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی اپنے آپ کو منافقت سے ڈر رہے اور کانپ رہے، حتیٰ کہ زندگی بھر ڈرتے رہے اور اپنے ایمان کے آگے بڑھانے کی کوشش فرماتے رہے، اور جب آخری وقت ہوا اور زندگی بھر کی دعا تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ میری موت تیرے پیارے حبیب کے مدینے میں آئے۔ تو یہ حضور کی، حضرت عمر کی پیاری دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ صحابہ حیران ہوتے تھے ان کو مدینے میں کون شہید کر سکتا ہے، وہ تو دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کے کانپتے ہیں ان کا نام سن کے، مدینے میں کون شہادت ان کو شہید کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مسجد نبوی میں نماز کے دوران ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور یعنی اتنا زندگی بھر دین کا کام کیے، اور جب یعنی وفات کا وقت قریب ہوا، یعنی شہادت کی وجہ سے زخموں سے تاب نہ لاتے وہ جو ہے نا خون نکل رہا تھا اور عجیب حالت تھی، اس وقت اپنا سر زمین پہ رگڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے ویل لک یا عمر، اے عمر تو ہلاک ہو گیا، ان لم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک اپنے بارے میں جی منافقت سے ڈر رہے اور اپنی بخشش کا فکر فرما رہے۔ تو بلکہ ایک تابعی، ہمارے ایک دوست تھے مدینہ منورہ میں، شیخ عتیق جوہنی، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، یہاں پاکستان تشریف لائے، ان سے بڑی دوستی محبت ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں حج پہ جب گئے تو مدینہ منورہ ان کے گھر میں بھی گئے، آج کل ان کے ایک دوست ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور ہم افریقہ میں گئے، جبوتی میں، آج سے 20 سال پہلے تقریباً، تو وہاں پر جبوتی میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔ جبوتی میں انہوں نے ماشاءاللہ خوب کھل کے بڑے ماشاءاللہ بیانات ہوئے، ان کے بڑی تبلیغ ہوئی ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو وہ انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی، فرمایا تھا، حدیث پاک میں تھا ما خاف رجل علی ایمانہ الا منحہ، جو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا اللہ پاک اس کے ایمان کو بڑھاتے رہے۔ وَمَطْمَأَنَّ رَجُلٌ عَلَىٰ إِيمَانِهِ إِلَّا سُلِبَهُ، اور جو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو جائے گا اللہ پاک اس کا ایمان سلب کر لے۔ تو ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہونا، اس کو بڑھانے کی فکر کرتے رہنا، کیونکہ الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں 70 صحابہ سے ملا، ہر صحابی کو اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتے ہوئے پایا۔ ممکن ہے اس صحابی کی 70 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو اور تمام صحابہ ڈرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے، بھائی ڈرتے رہتے ایمان پہ، اسلامی اعمال کرنے،
ڈرتے ڈرتے کرنے اور کرتے کرتے ڈرنے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو موت تک اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی اور اس کو بڑھاتے رہنے کی فکر نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس وقت ایمان کی کمزوری کی حالت میں اسلام کے خلاف یہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اگر قسم بھی اٹھا کے اگر بل پاس ہو گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا دے کہ میں اللہ کی قسم نعوذ باللہ کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قسم توڑے, قسم کا کفارہ دے, 3 روزے رکھ لے اور نمازیں پڑھنی شروع کر دے. تو اس میں قسم اٹھا کے اگر بل پاس ہو گیا تو کوئی بات نہیں, تو غلطی ہو جاتی ہے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا نہیں کہتے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ ہو گیا اب توبہ کر لی تو اللہ پاک ایسا کر دیتے ہیں جیسے ہوا ہی نہیں. بلکہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, توبہ کر کے ایمان لا کے اچھے اچھے عمل جو کرتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک اداکار نے کہا ارے مولانا آپ ہماری نیکیاں تو آپ سے بھی زیادہ ہیں. تو مولانا نے ویسے ہی مذاق میں پوچھا بھئی یہ کیسے بھائی, آپ کو کیسے پتہ لگا آپ کی نیکیاں میرے سے زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. ہم جب فلمیں ڈرامے گانے بجانے اور پتہ نہیں بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور سب کے گناہ بھی ہمیں ملتے ہیں. تو اس لیے ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں. اب ہم نے کر لیے توبہ, جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے اپنے قانون کے مطابق فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہمارے سارے گناہوں کو جب نیکیوں سے بدلنے کا اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا تو انشاءاللہ پھر ہمارے سارے گناہ جب نیکیوں سے بدل گئے تو مولانا ہماری نیکی آپ سے بھی بڑھ گئی. تو اللہ کرے ہمارے محترم ممبران, ہمارے حکمران طبقہ جن سے یہ غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, تو غلطی ہو جانا کوئی زیادہ بری بات نہیں, لیکن غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کا کام. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, بھول ہوئی, لیکن انہوں نے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, خوب روئے, خوب گڑ گڑائے, تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے جی. تو اس لیے ہم سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں, اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم 100% اللہ کی چاہت کے مطابق, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق انشاءاللہ خود بھی چلیں گے اور اپنے ملک پاکستان کو بھی چلائیں گے. اپنے وطن عزیز کو, اپنا پیارا ملک, اتنا پیارا ملک, اتنی بڑی قربانیوں سے حاصل کردہ ملک, اس کو انشاءاللہ اس کے مطابق چلائیں. اور اس میں یہ جو ہمارا نکاح آسان تحریک کا جو سلسلہ اللہ پاک نے چالو فرمایا, اس کو انشاءاللہ ہم یعنی اس کو ہم اس کی تاریخ کیا ہوئی, کیسے یہ نکاح آسان تحریک شروع ہوئی. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے وہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی جہاں مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھا, مدرسہ عربیہ ریبن ہیں جی, تبلیغی مرکز. وہاں پر الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ دین کا علم, دین کی تبلیغ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور وہاں پر بڑا مجمع, ہر وقت ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مرکز کی رونقوں کو تا قیامت ہے جی بحال رکھے, بلکہ دن 100 گنا, رات 1000 گنا ترقیاں نصیب فرمائے. تو اس مرکز میں الحمدللہ مدرسہ بھی ہے, بڑا عالیشان مدرسہ ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ طلباء ہمارے ساتھ علم حاصل کرتے رہے. جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اساتذہ کرام ہیں, مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ, حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ, حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب ہمارے بھی استاد ہیں, ان سے ہم نے پڑھا. تو حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ سبق کے دوران بھی اور اپنے بیانات میں بھی ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے, اور اکثر فرمایا کرتے تھے بیانات میں بھئی نکاح اتنے سستے ہوں, آسان ہوں, عام ہوں کہ گناہ مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائیں. یہ ان کا مشہور جملہ مقولہ ہے. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے دل میں تھا وہ نکاح کو آسان کرنا ہے. تو الحمدللہ کوشش کی, اپنی شادیاں بھی آسان کی اور سنت کے مطابق اپنے گھروں میں شادیاں کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ اکبر, آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب ہمارا افریقہ کے ملک میں جانا ہوا, جبوتی میں اور صومالیہ میں ہم نے دیکھا ہر بندے کی 3-4 شادیاں, بڑی آسان شادیاں, اور اس کی نکاح کو آسان کرنے کی ہمیں بڑی برکت محسوس ہوئی. جیسے ہمارے ہاں گناہ ہو رہے ہیں, چلتے چلاتے وہاں چلتے چلاتے نکاح ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یعنی بہت آسان دیکھی. یعنی یہاں آج کل کے
ہمارے پاکستان میں تبلیغ میں ہم نوجوانوں سے بھی ملتے ہیں، ہر طبقے سے ملتے ہیں، تو نوجوان ہیں جی چھوکرے 15 16 14 سال کے ہیں جی، وہ بتاتے ہیں باتوں باتوں میں اور اپنا مسائل چھیڑتے ہیں اور اپنے مشورے لیتے ہیں. تو وہ بچے بتانے لگے کہ ہمارے ساتھ 4 5 5 7 لڑکیاں چل رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور وہ لڑکیاں ہمیں دعوت گناہ دیتی. یہ صورتحال ہے. اور ان بے وقوفوں کی بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، جوانیاں تباہ ہو گئیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، ہم تباہ ہو گئے. یعنی بچپن کے فوراً بعد بڑھاپا والی باتیں آ گئیں، جوانی تو ان کی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. تو ایسے وہاں کے بچوں میں ہم نے دیکھا 2 شادیاں کی، بچوں نے 2 شادیاں کی وہاں. تو وہاں پر الحمدللہ ہمیں وہاں پر بہت اچھا لگا. کاش کہ وہ اسلامی وہ جو تعلیمات کے مطابق شادیاں سستی، آسان اور عام اور جلدی اللہ کرے یہاں ہونے لگیں. جب نکاح پہ پابندیاں لگائیں گے، بچوں کو 18 سال تک سخت قانون کی پابندی میں لگا کے رکھیں گے کہ تو انہیں شادی نہیں کرنی، اور اور ان کو جو ہے نا دنیا بھر کی گند اور خباثت اور دنیا بھر کی زہر سے زیادہ خطرناک چیزیں ان کو مہیا کر دیں گے، اور ان کو حلال راستے پہ پابندی لگائیں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ 13 سال کی بچی بچے پیدا کر رہی، 15 سال کی بچی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر باپ کو قتل کروا رہی. یہ خبریں پڑھنے سننے کو ملیں گی، اور اس قسم کی بے شمار واقعات سامنے آ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی جب 18 سال تک کی شادی قانون پاکستان کے مطابق کر نہیں سکتے، اور بچے کو 14-15 سال کی عمر میں آگ لگ گئی ہے، اور اس کو رنگ برنگی دنیا بھر کی خبیث چیزیں دیکھ کر اس کو آگ لگ گئی ہے. اب اس کو حلال پہ پابندی لگ گئی ہے، حرام کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور حرام کے لیے مزید باقاعدہ بل پاس کیے جا رہے، اور چوکوں چوراہوں میں لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں، ہوٹلوں میں لڑکیوں کی لائنیں لگی کھڑی ہیں. تو یہ جو ہے نا جب یہ اس قسم کی خباثت بھرا ماحول ہوگا، تو پھر جو ہے ایسے خطرناک کیس وجود میں آئیں گی جس کا، اور اس کی وجہ سے دنیا آخرت برباد ہو رہی، اور ملک کا نظام تباہ ہو رہا، اور دنیا میں بھی اللہ پاک کا غصہ، غضب اور قہر برس رہا، اور آخرت میں بھی جو سزائیں ملیں گی ان کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بچوں کی شادیاں جلدی کروانا بے حد ضروری ہماری نکاح آسان تحریک کا پہلا نقطہ ہے. تو جیسے ہم نے وہاں دیکھا صومالیہ میں ہیں جی، بچے شادیاں کر رہے، 2 شادیاں کر رہے. اب شادیاں یہاں نہیں ہو رہی، یہاں دوستیاں لگ رہی. بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یا شادیاں ہوں گی یا نکاح آسان ہوں گے، یا پھر دوستیاں آسان ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو آسان ہوگا. اور یہ صاف اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نکاح میں پابندیاں لگانا، جکڑ بندیاں لگانا، پہلی شادی کے لیے عمریں کی قید لگانا، دوسری شادی کے لیے جناب فلاں جکڑ بندیاں لگانا، یہ صاف گناہوں کو کھلا یعنی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر ترس کھائیں. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف جو قوانین بنا رہے، اس کی وجہ سے کتنا سخت گناہ ہوگا آپ کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان خطوط میں بادشاہوں کو دعوت دی اسلام کی، اور فرمایا اگر تم اسلام قبول کرو گے اور اسلام کے مطابق چلو گے تو تمہاری ساری رعایا بھی اسلام کو قبول کرے گی، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، بادشاہوں کی بات پہ چلتے ہیں، تو ان سب پوری رعایا کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی تمہاری رعایا بھی اسلام سے محروم رہے گی، ان سب کا گناہ بھی تمہیں ملے گا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کافروں کو اسلام کی دعوت دی، اسی طرح ہم بھی اپنے بڑوں کو یہ اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی اور اسلامی قوانین کے مطابق اپنے ملک کو چلانے کی دعوت دیتے ہیں. اگر اسلامی قوانین کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو پورے ملک میں جتنا اسلامی قوانین کی جو برکات ہیں، اس کی خیریں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں ملنے والی خوشیاں ہیں، ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ اسلامی قوانین کے خلاف اپنے ملک کو چلایا اور اس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں پریشانیاں بنے گی اور دنیا آخرت تباہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی گناہ ہوں گے، وجود میں آئیں گے، ان سب کے برابر گناہ آپ کو ملے گا. تو بھائی اتنا اپنے اوپر ترس کھائیں، اتنا اپنا کیسے آپ سزا سہ سکتے ہیں؟ بڑی ان بطش ربک لشدید،
تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے، سنبھل سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ کلمہ طیبہ ذرا چند مرتبہ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کر کے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی باتیں۔ اور کم از کم اگر کسی وجہ سے خود اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں سستی ہو رہی تو جو لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہ رہے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بڑا سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے بڑا اللہ نے دردناک عذاب بنایا ہے۔ تو اس لیے نکاح کو آسان کرنا، ہم نے پھر وہاں صومالیہ میں دیکھا، وہاں پر نکاح بالکل آسان تھا۔ اچھا، اسی سفر میں ہم 1.5 مہینے کے لیے جبوتی بھی گئے، ہمارے ساتھ ہماری خواتین بھی تھیں، تو ہماری مہر مستورات کی جماعت تھی۔ تو اس میں وہاں جب ہم گئے تو وہاں ہم نے دیکھا وہی صومالی قوم وہاں رہتی تھی جبوتی میں، لیکن جبوتی میں وہ فرانس کے ماتحت رہے، تو فرانس کے ماتحت رہنے کی ایسی منحوس ان کے اوپر اثرات تھے، ایسے منحوس اثرات تھے کہ وہاں پر شادی پہلی ہی مشکل تھی۔ بڑی بڑی عمروں کے لوگ ہیں جی، جیسے پتہ نہیں کتنے بچوں کا باپ لگ رہا، کتنے بچوں کی ماں لگ رہی۔ ہم ان مردوں سے کہے تم بھی مستورات میں اللہ کے راستے میں نکلو، وہ کہیں نحنو شباب، ابھی تو ہم کما رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری عورتیں اندر دیکھتی خواتین کی محفل میں، اندر پردے والے گھروں میں ہے جی، کہ بھئی یہ تو اتنے بڑے بچوں کی، کتنے بچوں کی ماں لگ رہی۔ وہی تو اپنے مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل، جیسے صحابہ کرام کی جماعتیں اللہ کے راستے میں صحابیات کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے پردہ حیا کا اہتمام کرتے ہوئے، تو اب بھی نکلو اللہ کے راستے میں۔ وہ اتنی بڑی عمر کی خواتین، 40 سال پتہ نہیں 50 سال عمر، وہ کہتی نحن شباب، ابھی تو ہم کنواری ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر جب ایسی مشکل کا ماحول بنتا ہے تو پھر دیندار گھرانے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پر ان دیندار گھرانوں کے لیے بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو پھر ہم نے مشورے سے طے کیا بھائی یہاں پر جو ہے نا اپنے بیانات میں نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اتنا مشکل بن گیا، یعنی نکاح کرنا وہاں جوئے شیر لانے کے مترادف بن گیا تھا۔ تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پر اپنے بیانات میں عربی میں ان سے درخواست کرتے بھائی نکاح کو آسان کریں، اللہ پاک نے جو چیز آسان بنائی ہے اس کو آسان بناؤ، جو چیز اللہ پاک نے مشکل بنائی ہے منع کی اس کو مشکل بناؤ، اس کو منع کرو، اس کو ختم کرو، لیکن جو آسان ہے اس کو اس کی آسانی اختیار کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ اس وقت پھر ہماری تقریباً یہ 2000 کے قریب 2001 میں یا 2 میں ہم نے وہاں پر یہ تحریک چلائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر یہاں اللہ پاک نے اس کے بعد دعوت اللہ رسالہ جاری کرنے کی توفیق دی۔ اس دعوت اللہ رسالے کو جب جاری کیا تو اس میں تاثرات قارئین بھی ہم شائع کرتے تھے پورے ملک میں، الحمدللہ اجتماع کے موقع پر لاکھ تک بھی اشاعت ہوئی اس کی۔ تو اس رسالے میں ہم نے، اس میگزین میں ہم نے مختلف لوگوں کے خطوط شائع کرتے تھے تاثرات قارئین کے عنوان سے۔ تو اس تاثرات قارئین میں ایک دفعہ ایک خط خاتون نے بھیجا، آج سے تقریباً 17 سال پہلے، اس نے خط بھیجا کہ ہم نے آپ کا رسالہ پڑھا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کے رسالہ پڑھنے والے بڑے نیک لوگ ہیں، تو آپ اپنے نیک دل قارئین سے ہمارے لیے دعا کروائیں۔ ہماری بچیاں ہیں جی، 2 بچیاں سیدہ ہیں، حافظہ ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے لیے مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اپنے قارئین سے دعا کروائیں، اللہ پاک انہیں اچھے رشتے عطا فرمائیں۔ تو ہم نے اپنے رسالے میں وہ خط شائع کر دیا، جوں کا توں رسالے کے بارے میں بھی باتیں تھیں اور ان کی بچیوں کے بارے میں ذکر خیر تھا، تاکہ لوگ دعا کر لیں جو کرنے ہیں چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پورے ملک سے فون آئے، اتنے فون آئے کہ ہم فون ہو گئے کہ بھئی وہ بچیوں کا ہمیں بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ، ہم ان سے رشتے کی بات چلانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے پھر جو ہے نا اپنے قارئین سے اگلے میگزین میں ہم نے لکھا بھئی ہمارا اس سلسلے میں کوئی شعبہ نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ نکاح میں ذرا مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں آپس میں یعنی معاملات میں بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جائے تو اس میں ہمارے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے رابطہ نہیں چھوڑا، کیونکہ لوگ عام میرج بیورو سے اتنا مطمئن نہیں ہوتے، لوگوں نے پھر بھی ہم سے رابطہ کیا رکھا۔ تو جیسے وہ تبلیغ والے، حالانکہ ہم نے لوگوں سے کہا بھی اس میں رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسے پٹھان لوگ نا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ابھی بقیہ نماز کے بعد بیان ہوگا تو تمام بھائی بیٹھیں، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے، تو ان کے پشتوں میں ایسے ہی ترجمہ بنتا ہے، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم نے بھی بھئی یہ لکھا بھئی رسالے میں کوئی اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں،
لیکن لوگوں نے اپنے مسائل کی وجہ سے کوشش جاری رکھی. تو لوگوں کی کوشش کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے, ہمارے ادارے کے احباب نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسے ترتیب بنائیں جس میں جو ہے نا لوگوں کو ہم رہنمائی کر سکیں, اور لوگوں کے ایسے انداز سے رہنمائی ہو کہ اس میں ہم زیادہ انوالو نہ ہوں, لیکن لوگوں کے آپس میں رابطہ پوائنٹ بن جائیں ہم, اور لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور اچھے, ایک آدمی تبلیغ میں لگ گیا اور اس کا پورا خاندان ابھی تبلیغ میں نہیں متعارف ہے, اور وہ ابھی ناواقف ہے اور وہ دین سے دور ہے, لیکن یہ تبلیغ میں لگ گیا. اب وہ چاہ رہے کہ میں کسی دینی تبلیغی گھرانے میں, کسی اچھے دینی گھرانے میں میری شادی ہو. اب وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اب مرکز والوں کے پاس بھی ایسا شعبہ نہیں ہے, تو اب وہ کہاں جائے؟ تو اس کے لیے پھر مجبوراً ہم نے اس قسم کے لوگوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ شعبہ بنا دیا نکاح آسان تحریک کے نام سے. اور اس میں اگرچہ شروع میں ہم نے سوچا تھا بھی ہم خود انوالو نہیں ہوں گے, اور ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے انوالو ہوئے بغیر لوگ آپس میں خود رابطے کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے اصرار پر ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے. اسپیشل کیس بنا کر اس میں ہمیں ان کا پورا یعنی رہنمائی کرنی پڑتی ہے, اس میں بہت سارا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اس میں الحمدللہ بہت اچھے رشتے دونوں اعتبار سے الحمدللہ ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری نکاح آسان تحریک کی تاریخ تھی, اس کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگرچہ تھوڑی سی آپ کو لمبی محسوس ہو رہی, لیکن اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی اس خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے قیمتی مشورے ملیں گے, اور آپ کے پورے خاندان پر اس کے بہت خوبصورت اور اچھے اثرات مرتب ہوں گے. آپ کے پورے خاندان میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان اچھی باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی, ان کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ پوری رہنمائی ملے گی, پوری آپ کی رہبری ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے میں آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اگر چند منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے گھروں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے, آپ کے بچوں کی زندگیوں میں اصلاح ہوتی ہے, اور آپ کا خاندانی میں نظام بہتر ہوتا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ سستا سودا ہے. اور اللہ کرے اس کے ذریعے قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں آپ کی, اور قیامت تک جو ہے خیریں آپ کو ملیں, اور آپ کے قبر میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اس لیے مہربانی فرما کے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ لیجیے. ہمارا اس نکاح آسان تحریک میں 4 ہماری باتیں بنیادی ہوتی ہیں. نمبر 1, بچوں کی شادیاں جلدی سے جلدی کی جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے اس تحریک سے بچوں کی شادیاں جلدی کروانے کا رواج پیدا ہوا. یہ 18 سال کا قانون بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران حضرات کو اللہ کی رضا کے لیے اس پہ نظر ثانی کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کیونکہ 18 سال تک اگر بچہ کوئی صبر نہیں کر رہا اور اس کو گناہ کا شدید خطرہ ہے, تو اللہ پاک کی طرف سے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اجازت ہے, اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے. تو اللہ رسول کی دی ہوئی اجازت پر ہم کیوں رکاوٹ بنے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اس اجازت کو, اللہ رسول کی دی ہوئی اس اجازت کو آپ بھی اجازت دے دیں. اللہ پاک آپ سے بہت خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو فرمایا, یا معشر الشباب, اے جوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جو شادی کرنے کے قابل ہو, فلیتزوج, جلدی نکاح کر لے, جلدی شادی کرے. فإنہ اغض للبصر, اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. وأحسن للفرج, اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو الگ دھمکی دی. حضرت رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, رؤوف الرحیم ہے, ماں باپ سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ شفیق و مہربان ہے ہم سب پر. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو دھمکی دی. اپنی شفقت و رحمتوں اور مہربانیوں کے باوجود حضور ان والدین پر سخت ناراض ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں. اور والدین کو حضور نے دھمکی دے کر فرمایا, اگر تم بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے تو بچوں کے گناہ تمہارے سر پر. تو اس لیے اس دھمکی کو دیکھتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر بالکل نہ کریں. 18 سال کا چلو پاکستانی قانون کا ہی چلو خیال کرنا ہے, تو 18 سال کے اگلے دن, 18 سال پورے ہوتے ہی پہلے ساری باتیں گلی باتی آپ کا کام پورا ہو چکا ہو, بس 18 سال کے فوراً بعد دوسرے دن آپ اتنا پاکستانی قانون کا احترام کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور پاکستان کا اتنا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی چاہت کے بھی خلاف پاکستانی قانون کا احترام کر ہی رہے ہیں. چلو اس کا احترام کرتے ہوئے 18 سال کے بعد ایک دن لیٹ نہ ہو. لیکن افسوس, صد افسوس, یہ 18 سالہ قانون بھی اس لیے شاید بنایا گیا
کہ بھائی 13-14 سال میں بچے جو ہے نا بچہ بچی پیٹرک کر لیں گے، پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹیوں میں ڈگریوں کی ایسی دوڑ میں لگائیں گے ان پاگلوں کی طرح کہ وہ ڈگریوں کی دوڑ لگاتے لگاتے ان کو 30-35 سال کے بعد ہوش آئے گا، ہو ہم نے تو شادی بھی کرنی تھی۔ اس سے پہلے وہ مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کی دوستیاں چل رہی اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا۔ ہمارے پاس جب 30-35 سال کے بعد ہوش میں آ کر ان کے والدین آتے ہیں اور وہ خود بھی کوئی رابطہ کرتی ہیں، پھر وہ ہم سے دعائیں پوچھتی ہیں، کوئی وظیفے پوچھتی ہیں، پھر سب سے بڑا وظیفہ ان کو توبہ اور استغفار کا بتاتے ہیں، توبہ استغفار کے مختلف ان کی دعائیں بتاتے ہیں، کچھ وظائف بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو زیادہ پریشان بھی اور مایوس بھی نہیں کرنا چاہتے ہم آپ لوگوں کو کہ بھائی ان وظائف کے بعد جو ہے نا اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک ہے جی گناہوں کو صرف معاف نہیں نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، گناہوں کی نحوست کو زائل فرما کر اللہ پاک آسانی کا مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہوں نے الحمدللہ سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ڈگریوں کی دوڑ لگائی خواہ بخواہ پاگلوں کی طرح، اور وہ ڈگریاں تو اتنی ہیں کہ 70 سال کی عمر تک آپ کا بیٹا بیٹی ڈگریاں لیتے رہے، زندگی ختم ہو جائے ڈگریاں ختم نہ ہو۔ بھائی شریعت کے قانون کے مطابق بچے بلوغت کے فوراً بعد شادی کی فکر کرو اور ساتھ چلو، شادی کے بعد ڈگریاں لیتے رہو، ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو چلو، لیکن شادی تو کرو نا۔ اب بجائے وہ ادھر سے یعنی بچے بچی کو جب یعنی نکاح کی شدید رغبت ہے، شدید تقاضا ہے، اس شدید تقاضے کے موقع پر ان کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیج دینا، مخلوط تعلیمی اداروں میں ہاسٹلوں میں چھوڑ دینا ہے جی، اور پھر جو ہے نا اس کو او بھائی ایسی دنیا کی ترقی پر ہزار لعنت جو اللہ رسول کے غصے غضب اور قہر کو دے کر ہو۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ جب اس لعنتی ماحول میں جب برس ہا برس ہمارے بچے بچیاں ڈگریاں لیں گے تو اور پھر ان کے پر حلال راستے کی پابندی لگا رکھی۔ ابھی کل میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں نے فلاں ڈگریاں حاصل کر لی، اور میں نے اس سے پوچھا یار، اور کہتے میں نے بھی کسی ڈاکٹر انجینئر لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ سچ بتائیں، آپ بھی مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں، آپ سچ بتائیں کہ آپ کے اندازے کے مطابق کتنی بچیاں ایسی ہوں جو آپ ڈاکٹر انجینئر لڑکی لینا چاہ رہے ہیں، تو کتنے فیصد لڑکیاں ایسی ہیں جو مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہوئے گناہوں سے بچ سکی ہیں؟ اس نے بہت خطرناک تعداد بتلائی اور بہت خطرناک عدد بتلایا، اس نے تسلیم کیا واقعی بہت کم تعداد کی بچیاں ایسی ہیں جو گناہوں سے بچ پاتی ہوں گی، ہاں جی، اور ورنہ یعنی خیالات کا گناہ اور جذبات کا گناہ تو شاید ان سب سے بھی ہو ہی جاتا ہو۔ تو اس لیے کوشش کی جائے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی شادیاں اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں سب کے نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں بالکل کنگال ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، بچی کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، جب وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ہے اگلے دن میرے پاس ایک خاتون ہے، اللہ کی قسم میں اتنے دینی کتابوں کے درمیان باوضو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کی ماں خون کے آنسو رو رہی تھی، اور وہ بچی جو ہے نا وہ عجیب چیز بن چکی، وہ ماں کی نہیں سنتی تھی، باپ کی نہیں سنتی تھی، وہ ایک عجیب و غریب بلا بن چکی تھی، اور وہ ماں چھپ کے جو ہے نا مجھے بتا رہی تھی اس کے لیے کوئی رشتہ بتاؤ جی۔ میں نے کہا رشتے سے پہلے اس کے لیے توبہ کریں، آپ استغفار کریں، آپ نے بھی جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کہاں پڑھایا اور کیسا پڑھایا کہ وہ بیچاری ایسی بن چکی ہے کہ وہ ماں کی نہیں سنتی بیچاری۔ اور میرے پاس تقریباً روزانہ مائیں اور والدین خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں بہت زیادہ دلوا کر اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی بچیوں پر بھی ظلم کیا، اپنا بہت نقصان کیا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس موضوع پر بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، بہرحال کوشش کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ استغفار کریں، آئندہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور دوسرا ہماری بات یہ ہے کہ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کریں۔ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یعنی رسم و رواج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ
اور پیسہ جو ہے نا ایک مہندی پر، ایک منگنی پر ہیں جی، اور ایک بلکہ ہمارے میواتی دوست ہیں، ہم گئے سندھ میں، وہاں پر میواتیوں کی، بس وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، تو ہندوانہ چیزیں اب تک ہمارے اندر، ہمارے رسم و رواج میں ہماری قوموں میں گھسی پڑی، اور وہاں پر بڑے بڑے پرانے تبلیغ والے ہیں جی، وہاں کے بزرگ، وہ بھی اس رسم میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر جماعت تیار ہو رہی تھی نقد، اور وہ جماعت میں جانے کی بجائے کہہ رہے ہم نے اس میں شامل، وہ کیا ہے، نہ وہ منگنی ہے، نہ وہ مہندی ہے، نہ وہ نکاح ہے، نہ ولیم ہے، وہ ایک اور چیز ہے، وہ تاریخ طے کرنی ہے نکاح کی یا ولیمے، اس کی تاریخ طے کرنے کے لیے ایک فنکشن ہو رہا ہے، اور اس فنکشن میں بھی بہت بڑے مجمع نے آنا ہے. اچھا جی، تو اس فنکشن میں بہت بڑے مجمع نے آنا ہے، اور اس فنکشن کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہمارے پرانے تبلیغی دوست. انا للہ و انا الیہ، کیونکہ جب کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، جب ماحول اتنا بگڑا ہوا ہو تو پھر پرانے دینی لوگ بھی جو ہے نا، وہ بھی اس رسم و رواج میں جکڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جب نے اس میں شرکت کرنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر جو ہے نا، تو اب یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، تبذیر ہوتی ہے، یہ اسراف ہوتا ہے. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ بے ضرورت پیسہ خرچ کرنا. بھائی اس تاریخ طے کرنے کے لیے جو اتنا بڑا فنکشن کیا جا رہا اور اس میں لاکھوں روپے لٹائے جا رہے، تاریخ طے کرنے، بھائی تاریخ تو ویسے بھی طے ہو سکتی ہے، تو تاریخ جو ہے نا بغیر اتنے بڑے مجمع کو لائے ہوئے فون پہ ہی باتیں کر کے تاریخ طے کر لیں، بس تاریخ طے ہو گئی، تاریخ طے ہو رہی ہے. بھائی یہ تو یعنی منگنی، ہم تو منگنی کے اور اس مہندی کے اور اس یہ ساری تاریخ طے کر، یہ سب تاریخ اس کے خلاف ہے. ہم تو الحمدللہ کئی دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے رشتہ دکھانے جاتے ہیں اور رشتہ پسند آتا ہے تو اسی وقت نکاح پڑھا. یہ جھٹ منگنی اور پٹ بیابی غلط ہے. منگنی تو ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. نماز میں تاخیر نہیں، ٹائم ہو جائے نماز فوراً پڑھ لو. جنازے میں تاخیر نہیں، بھائی جنازہ ہو گیا، بس آگے میت آ گئی ہے تو بس فوراً جنازہ پڑھو. اور تیسرا جو ہے نکاح میں، جب جوڑ بن جائے پھر نکاح میں تاخیر نہیں ہے، پھر فوراً نکاح کرو، فوراً نکاح کرو. ہاں جی، اب دیکھو ہم جو ہے نا نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، بھائی اجتماع ہوگا بہت بڑا بزرگوں کا اجتماع ہوگا، لاکھوں اللہ کے نیک بندے جمع ہوں گے، اس مبارک اجتماع پہ ہم نکاح کی تقریب منعقد کریں گے. تو بھائی اسی طرح آپ ایسا کر لیں، آپ کا بابا جی فوت ہو گیا اور 2 مہینے بعد جو ہے نا وہاں پر وہ ہو رہا ہے، کیا نام، اجتماع ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے بڑے نیک ولی آئیں گے، تو 2 مہینے تک اپنے بابے کی میت کو رکھ لیں آپ، 2 مہینے بعد جو ہے نا اس کا جنازہ بھی وہیں پڑھوا لیں آپ. تو عجیب لگ رہا ہے آپ کو، سنتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، جیسے بابا جی کا جنازہ آپ کو 2 مہینے تک مؤخر کرنا عجیب لگ رہا ہے. اللہ کی قسم، اس ایک ہی حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے جنازے میں تاخیر عجیب ہے، اسی طرح نکاح میں تاخیر بھی عجیب ہے. جب جوڑ بن جائے تو فوراً نکاح کر دیں، فوراً نکاح کریں. تو دوسرا کیا ہے، یعنی رسم و رواج سے شادی کو پاک کرنا. تبذیر کہہ دیں اس شیطان، یعنی بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں. اور تبذیر کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی. تو بغیر ضرورت کے، اب مہندی کی رسم پہ خرچ کرنا بغیر ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، مہندی کی باقاعدہ رسم منعقد کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، تو اس لیے اس پہ پیسہ خرچ کرنا شیطان کا بھائی ہے. یہ شیطان اس پہ پیسے خرچ کرنے والا، منگنی کے لیے ایک بہت بڑے فنکشن منعقد کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. اور جو ہے تیسرا کیا کرنا، یعنی یہ، اور تاریخ کے لیے جمع کرنا اور اس پہ خرچ کرنا، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں. بھائی نکاح جوڑ بن جائے. ہم نے ایسا نکاح کی، یہاں اسی جگہ پہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے بیٹھے تھے مکہ مکرمہ سے نوجوان. اب ان کے جو ہے نا نکاح رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، 10 منٹ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، یعنی انہوں نے لڑکی دیکھی اور جناب لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور الحمدللہ وہیں نکاح پڑھا دیا. 10 منٹ کے اندر جھٹ پٹ نکاح ہو گیا، جھٹ منگنی پٹ نکاح ختم. اب جھٹ پٹ نکاح انشاءاللہ چلے گا، انشاءاللہ. بچوں کو آگ لگی ہوئی ہے، بچیاں مجھے فون کرتی ہیں، بچیوں نے فون کیا ایک شہر سے، یعنی 3 بہنیں عالمہ بن گئیں اور تینوں بہنوں کی شادیوں میں تاخیر ہوتے ہوتے 35 سال تک عمریں پہنچ گئیں.
اب ان بچیوں نے ہمیں کہا، مجھے فون پر کہا کہ ہم نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ اب کوئی ڈاکو آ جائے نا، کوئی قاتل آ جائے، کوئی شرابی آ جائے، کوئی بدبخت آ جائے، ہماری شادی کر دو، بس کرو، جان چھوڑ دو ہماری۔ بچیوں نے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا پڑا۔ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ والدین نے اتنی دیر کر دی، وہ بچوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور تم جو ہے نا رسم و رواج پہ جکڑے ہوئے ابھی تک۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ وہ بھی ایک قوم کے بت کو پوچھتے ہوئے کہ فلاں قوم کا رشتہ ملے گا تو ہم کریں گے شادیاں، اور قوم اور فلاں چیز۔ دیکھتے دیکھتے بچیوں کی عمریں یعنی 45 سال تک پہنچ گئی ہیں، 45 سال تک۔ چھوٹی جو سب سے چھوٹی تھی وہ کہیں سکول کالج میں پڑھاتے ہوئے اس نے کہیں بات چلا لی، اس نے اپنی خود ہی، اور جب وہ بات کچھ آگے بڑھ گئی تو اس نے ماموں سے کہا دیکھیں میں نے کرنا تو ہے، اگر آپ شرافت سے نہیں میرے ساتھ دو گے تو پھر میں نے دوسرا راستہ ہے وہ کر رہی ہوں، تو اس میں آپ کی بھی عزت کا خطرہ ہے، میری بھی عزت جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کرنا ہے، میں دیکھ رہی ہوں بہنوں کو دیکھ کے میں عبرت حاصل کر رہی ہوں، تو مجبوراً کیوں ایسی نوبت آنے دے رہے ہیں والدین؟ تو اس لیے مہربانی فرمائیں، رسم و رواج سے کو جان چھوڑ دیں، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کریں۔ نکاح میں رسم و رواج سے پاک کیا کریں؟ صرف 2 چیزیں ہیں نکاح میں، شادی میں، ایک ہے نکاح، دوسرا ہے ولیمہ۔ ولیمہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت درجے کی بات ہے، صرف سنت درجے کی بات۔ نکاح ضروری ہے، بس نکاح میں سب کو جمع کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے نکاح کیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے سارے چاچے مامے بعض رشتہ دار ہوتے ہی ایسے ہیں جو ناراض رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان سب کو بھی راضی کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ والد اگر موجود ہیں، جیسے میں نے وہ 10 منٹ والے نکاح والی تقریب بتلائی، اس میں لڑکی اور اس کے والدین تھے موجود، لڑکا اور اس کے والد موجود تھے، تو بس وہ موجود تھے، انہوں نے پسند کر لیا، لڑکے نے پسند کر لیا، اس کے والد نے بھی مناسب سمجھا، تو میں نے کہا بس آپ دونوں، لڑکا لڑکی کے ولی موجود ہیں، تو اب دونوں کو مناسب بھی لگ رہا، لڑکا لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اب اس میں سارے چاچے ماموں اور سارے دادے دادی کو اور سارے نانے نانی کو اور ساری دنیا والوں کو خوش کرنا جو ناممکن ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی کسی کام میں پوری برادری اللہ کی قسم کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، تو اس لیے پوری برادری اور ساری قوم کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش میں لگے رہنا یہ سب سخت بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے آپ دونوں ولی موجود ہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں نکاح پڑھتا ہوں، الحمدللہ میں نے خطبہ شروع کر دیا، الحمدللہ نکاح پڑھا دیا، بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس طرح جو ہے یعنی بچوں کی شادیاں، ولیمہ بھی کرنا کوئی فرض واجب نہیں، اور ولیمے میں بھی آپ دیکھیں، ولیمے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے اور مدینہ منورہ کے مالدار ترین صحابہ میں سے ہیں، اور وہ چاہتے تو پورے مدینے کی ضیافت کر سکتے تھے، اور انہوں نے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ بھی نہیں کروایا، خود ہی استخارے کے نفل پڑے ہوں گے اور خود ہی بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی اور شادی کے اثرات ان کے جسم، ان کے کپڑوں پہ کوئی رنگ وغیرہ سے محسوس ہوئے، کوئی زعفران کی خوشبو لگانا شادی کا وہاں پر تھا، یعنی وہاں کا وہ تھا، تو زعفرانی رنگ کے کپڑے دیکھ کے محسوس ہوا، زعفران کے اثرات دیکھ کر کوئی آپ نے نکاح کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بھائی ہمیں تو بلایا ہی نہیں، آپ نے چپکے نکاح کر لیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ دعا دی اور ولیمے کا فرما دیا، ولیمہ بھی کر لو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ولیمے کیے، 11 شادیوں میں سے کتنے آسان سے آسان ولیمے کیے، ایک شادی میں تھوڑا سا گوشت پکا لیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سارے ولیمے اتنے سادہ، اتنے آسان کہ تھوڑی دودھ کی پیالی پلا دی، ولیمہ ہو گیا۔ صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ اور ادھر میرے دسترخوان پہ بیٹھ لو، یہ میرا ولیمہ ہو گیا، یہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گھروں سے لائے ہوا کھانا کھا لو، یہ میرا ولیمہ ہو گیا۔ تو غریب سے غریب آدمی بھی ایسا ولیمہ کر سکتا ہے۔ تو نکاح کو شریعت نے، اسلام نے بالکل آسان بنایا، ہم کیوں اس کو مشکل بنائیں؟ کوشش کریں نکاح آسان، تحریک اللہ کی چلائی ہوئی تحریک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی اس تحریک کو ہم سب اس تحریک کے ممبر بن جائیں۔ یہ میرے باپ کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے نے چلائی ہوئی تحریک ہے کہ ہر بندہ نکاح آسان تحریک کا ممبر بنے، ہر بندہ اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے ذات کے طور پہ اپنی شادی کرنی ہے، اپنے بچی کی شادی کرنی ہے، اپنے خاندان میں کسی کی شادی کرنی ہے، سب کے سب شادی کو بالکل سستا، آسان اور عام بنانے کی کوشش کریں۔ تیسری ہماری بات یہ ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد اور عورت بے نکاح ہو جائے، ان کی اگلی شادی فوراً بندوبست کیا جائے، فوراً۔ صحابیہ بیوہ ہو گئی، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح،
پھر بیوہ ہوئی پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر بیوہ ہوئی پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر 5ویں شوہر شہید ہو گئے پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح. بغیر نکاح کے نہ کوئی مرد رہتے تھے نہ کوئی عورت رہتی تھی. ایک صحابی بیویاں تعاون میں مبتلا شہید ہو گئیں، فوت ہو گئیں، خود بھی تعاون میں مبتلا تھے. فرمایا کہ اگر مجھے پتہ بھی لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح کروں گا، بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوراً اگلا نکاح کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اللہ کی بارگاہ میں بے نکاح اعزب ہونے کی حالت میں نہیں پیش ہونا چاہتے، نکاح کر کے جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تحریک بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ترغیبی باتیں ہوتی ہیں اثر کرتی ہیں. کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا 60 سالہ اور نکاح کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ اس عمر میں آپ کو کیسے خیال آ گئے؟ انہوں نے فرمایا جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے اس میں میرے دل کو لگی بات کہ بقیہ زندگی جو ہے نا بڑی عمر کی عورتوں کی وہ بہوؤں سے جھگڑا کرنے کے لیے اور بہوؤں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے وقف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اپنے حلال طریقے سے نکاح کریں اور وہ اپنے اس میں رہیں اور وہ بہوؤں کو اور بیٹوں کو اپنے الگ اپنا زندگی میں ترقی کرنے دیں. وہ انشاءاللہ خود ترقی کریں گے، اپنا خیال کریں گے، دور رہتے ہوئے بھی ان کا خیال کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس کا جو بھی الحمدللہ ترغیب چل رہی ہے لوگ اثر لے رہے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہماری ان باتوں کو خوشی سے سنتے ہیں، پھر آگے پھیلاتے ہیں، پھر آگے ایک ایک گھر میں پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگوں میں استعداد ہے. لوگوں کو پیار محبت سے جب بتائی جاتی ہے بات تو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان باتوں پر عمل نہ ہونے کے نقصانات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یعنی جب نقصانات دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ لوگ الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چوتھا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا زیادہ شادیاں کرے، کیونکہ عورتیں بیچاری بہت زیادہ ہیں، بے سہارا ہیں، مطلقہ ہیں جی، کوئی شکل و صورت میں کمزور ہیں، کوئی قد میں کمزور ہیں، کسی بھی عیب کا شکار ہیں. اب وہ جو ہے بیچاری غلط راستوں پہ، ان کے لیے کیوں ہم چھوڑیں ان کو؟ تو اس لیے ان کے لیے حلال راستے کا بندوبست کیا جائے. ہر مرد جو ہمت کر سکتا ہے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. دیکھو اللہ پاک نے عورتوں زیادہ بنایا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اجازت دی ہے. اب دیکھیں آپ نے اپنے ملازموں کو کھانے کے لیے بھیج جاؤ بھائی 2 2 4 4 روٹیاں کھا کے آؤ، یعنی روٹیاں بنا کے رکھ دی ہیں، آؤ 2 2 3 3 4 4 روٹیاں کھا کے آؤ. بھائی آپ نے روٹیاں بنا کے رکھی ہیں تو آپ 2 4 کی اجازت دے رہے ہیں. اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنائی ہیں 2 3 4 کی اجازت دی ہے. جی ہاں، تو اس لیے کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ پاک نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے اور اس حلال راستے کو جب تک آسان نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہر تیسرے چوتھے گھر میں یوں عورتیں لڑکیاں بوڑھی ہوتی رہیں گی اور بغیر شادی کے اور یوں ہی جو ہے نا زندگی بسر کرتی رہیں گی. میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں بغیر شادی کے بوڑھے ہو کر جذبات کو تباہ کرتے کرتے گھروں میں مرنے سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جائیں. اور یہ ساری باتیں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کر رہا ہوں. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیادہ شادیاں، خلفائے راشدین کی زیادہ شادیاں، حضور کی اپنی 11 شادیاں، خلفائے راشدین کی 4 4، پہلے اور آخری کی 4 4، درمیان والے دونوں حضرات کی 8 8 شادیاں. ایک وقت میں تو 4 تک تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، 19 باندیاں. تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی 100 شادیاں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی بہت زیادہ شادیاں. تو تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیادہ شادیاں. ہمارے ہند و پاک کے مسلمان شادی ایک ایک اور دوستیاں پتہ نہیں کتنی کتنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بیچاری عورتیں ہیں جی، ادھر سڑکوں پہ ہم جاتے ہیں، چوکوں میں کھڑی ہیں، چوراہوں میں کھڑی ہیں، غلط راستوں پہ چلنے میں مجبور ہیں. ہمارے اسلام آباد کے ایک دوست کپڑے کے تاجر کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے گناہ کی دعوت اس نے کھل کے دی. میں نے کہا معاف کر، تجھے ہدایت دے، تو میری داڑھی نظر نہیں آئی؟ اس نے کہا، پھر اس نے باتوں میں اسے کہا اگر میں تیرے سے نکاح کر لوں تو؟ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مجبوراً میں اس راستے پہ چل رہی ہوں. تو مجبوراً اللہ کی قسم ہمارے مردوں کی تھوڑی سستی کوتاہی کی وجہ سے بہت ساری بیچاری عورتیں غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اتباع سنت میں اور بے سہارا عورتوں کا سہارا بننے کے جذبے سے سب مرد جو ہمت کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ 2 2 3 3
4 شادیاں کریں اور اس کی برکات دیکھیں اور دیکھیں عدل کرنے کا ہوتا ہے، عدل کرنے کا بہت ضروری ہے، عدل کرنے کا اللہ پاک نے شرط لگائی ہے۔ اب عدل کرنے ابھی تو آپ کو صرف وہم ہے کہ شاید میرے سے عدل نہ ہو سکے، اس عدل نہ ہونے کا وہم کی وجہ سے آپ اگلی شادی نہیں کر رہے، لیکن ابھی تو صرف وہم ہے عدل نہ ہوگا، لیکن ادھر آپ یقینی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور ادھر یقینی گناہ میں اگر مبتلا جو ہو رہا ہے اس کے لیے میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ابھی اس یقینی گناہ جس میں روزانہ مبتلا ہوتا ہے، منہ کالے کرتا ہے جا کر مختلف جگہوں میں، اس کو چھوڑے اور ادھر عدل کرنے کی نیت کر کے، عدل کرنے کی کوشش کرنے کی نیت کر کے وہ اگلا نکاح کرے اور اس میں اللہ نے بڑی برکتیں اور بڑی خیر رکھی۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، ہمارے سے ایک بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، زیادہ بیویاں کو ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے؟ او بھائی تو کہاں کھلائے گا؟ تو اپنے آپ کو کھلا سکتا ہے، اپنے ایک بیوی اور ایک بچوں کو کھلا سکتا ہے، یہ ان بیویوں کو اور ان آنے والے بچوں کو آپ نہیں کھلاتے، میں نہیں کھلاتا، اللہ کی قسم ان کی برکت سے اللہ آپ کو کھلائیں گے، بیویوں اور ہونے والے بچوں سے ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کھلائیں گے۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کھلائیں گے، بڑی بڑی برکتوں سے نوازیں گے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہتے ہیں میری جب تک ایک شادی تھی میں بڑا کمزور تھا، شادی سے پہلے بڑا کمزور تھا، شادی ہوتے ہی مجھے بڑی برکت نظر آئی، لیکن میری سوسائٹی بہت غلط تھی، میں غلط راستوں پہ چلتا چلا گیا اور میں جو ہے نا بہت ہی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا ہے جی۔ اس میں اللہ پاک دنیا میں بھی سزائیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بیمار اتنا شدید ہوا، ڈاکٹروں نے تیری چھٹی، میں نے کہا میری معافی، میں نے توبہ کی اللہ کے سامنے، اللہ پاک نے نئی زندگی عطا فرمائی، اس نئی زندگی میں پھر میں نے الحمدللہ حلال راستہ اختیار کیا، نکاح کیا میں نے کسی غریب بے سہارا بے جہیز، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی برکت دی، لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ پھر اللہ پاک نے مجھے مزید، پہلے میں نے حرام کا مزہ چکھا تھا، مزے کا دھوکہ چکھا تھا، اللہ کی قسم حرام میں اللہ نے کوئی مزہ نہیں رکھا، اللہ نے حلال میں مزہ رکھا ہے، تو پھر حلال کی طرف میں چلا اور اس میں آگے بڑھا۔ پھر میں نے تیسری شادی کی اور وہ بھی غریب بے سہارا بے جہیز، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کروڑوں میں مجھے کھیلنے کا موقع دیا، اور اب میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کی برکت سے اللہ مجھے اربوں پتی بنائے گا الحمدللہ۔ میں اس وقت بہت ساری اسلامی کتابوں اور قرآن مجید کی بے شمار قرآن مجید رکھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس بندے کے الفاظ تھے جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس نکاح آسان تحریک کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہر خیر کو خود بھی اپنانے کی، پوری نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود اپناتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو میں جو نکاح کو آسان کرنے کی باتیں ہیں، اگر اس کے تھوڑی سی آپ کی کاوش کے ذریعے کسی بندی تک یہ خیر کا پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے اپنے خاندان میں آسانی کا نیت کر لی، تو اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آدھے منٹ کا واقعہ سن لیں۔ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور سنت کے نیک دل خاتون تھی، اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کرنا چاہ رہی تھی۔ اور ایک خواتین ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، شیطان خود نہیں آ کے کہتا ہے یہ کرو اور وہ کرو، شیطان کسی کے اندر گھس کے آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے کہلواتا ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں ایک ہی تو بیٹی ہے، تو سارے چونچلے پورے کر۔ اس نے کہا میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ایک ہی بیٹی ہے، میں اس لیے ساری سنتیں زندہ کرنا چاہتی ہوں، سنتوں کو زندہ کرنے کے موقع مجھے بار بار تو ملیں گے نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے میں نے ساری سنتیں زندہ کر رہی۔ تو کتنی پیاری سوچ ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کی تھوڑی سی اس آگے پھیلانے کی کوشش کے ذریعے، اس تحریک کو آگے پھیلانے کے ذریعے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ان سنتوں کو زندہ کرنے پر آئیں گے، رسم و رواج سے توبہ کریں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ قیامت تک کے لیے نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔